اور اس کے بعد غروب ہو جانا، یہ پورے منازل جو ہیں طلوع اور سفر اور غروب کے، وہ ان کے ہاں اس ایک لفظ ہوا کے اندر آ جاتا تھا۔ کہا کہ یہ ستارہ جو طلوع ہوتا ہے ایک خاص گزرگاہ میں سفر کرتا ہے، ایک خاص مقام پر جا کے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کس بات کی دلالت کرتا ہے؟ کہ یہ نہ تو اپنے راستے کے تلاش کرنے میں سرگرداں پھر رہا ہے، اور نہ ہی راستہ مل جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے۔ کہا یہ بات ہے نا، کہا اگر یہی چیز تم کہتے ہو کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کیا ربط ہے، کیا بات ہے۔ وہ سر پٹکتے تھے وہ عرب جو تھے، جن کی زبان، جن کی شاعری دنیا کے اندر اس کا وہ مثل نہیں کسی کو قرار دیتے تھے، باقی دنیا کو گنگا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انداز بیان کو ہم شعر کہیں یا نثر کہیں یا کیا کہیں۔ کہا یہ پہلی بات جو منائی تم سے، والنجم اذا ہوا، اور اس کے بعد یہ تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق، یعنی کیا مقام دیا ہے، امامت کا نہیں دیا، لیڈرشپ کا نہیں مقام ان کو دیا، رفیق کا، ساتھی کا۔ وہ اس طرح سے جیسے کہ کارواں کے افراد ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ نام لے کے پکارا ہے، ما ضل صاحبکم۔ ضل کے معنی ہوتے ہیں راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا، اور غوا ہوتا ہے راستہ پانے کے بعد بھٹک جانا۔ جس راستے کے نشانات بدلتے ہوں روز، جیسے کہ ان کے ہاں صحرا کے نشانات بدلتے تھے، ابھی میں نے عرض کیا، اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ملتے جائے ایک دفعہ، لیکن دوسری صبح اٹھیں تو وہ نشانات گم ہو چکے ہوں یا وہ بدل چکے ہوئے ہوں، یہ غوا ہوگا، بھٹک جانا ہوگا۔ کہا یہ جو جس راستے کی طرف رہنمائی تمہاری کرتا ہے، نہ تو یہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے۔ وہی کی طرف سے جو راستہ ملتا ہے، اس کی بنیادی خصوصیت یہ بتا دی، وہ پا لیتا ہے اس راستے کو اس لیے کہ اس کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ سرگرداں پھرے راستے کی تلاش میں۔ جس نے خود راستہ تلاش کرنا ہو وہ تو سرگرداں پھرے گا نا۔ نبی کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہی پانے میں یا وہی میں اس کی اپنی کاوش، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنے آرزوؤں، اپنے فکر، اس کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ کہا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نہ وہ راستے کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے، نہ راستہ پانے کے بعد بھٹک گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خیالات سے بات نہیں کرتا۔ فکر انسانی یا عقل انسانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے مواد ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، اس کی روح سے کسی فیصلے پہ پہنچتی ہے، اگلے ہی سانس میں، اگلے ہی دن اگر ان معلومات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے فیصلے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ زمان شکند آنچ می تراشد عقل، کیا بات ہے، اس تراشد کا بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ دیا تھا۔ یہ کوئی نقص نہیں ہے عقل کا، اس کی محدودیت ہے کہ اس نے گیون میٹیریل کے اوپر مبنی نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، اگر وہ تبدیل ہو جائے اس کا نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ کہا کہ یہ اس طرح سے اپنی عقل و فکر کی روح سے یہ نہیں یہ رہنمائی کر رہا، جس نتیجے پہ چل رہا ہے اس نے اسے اپنی عقل و فکر کی روح سے متعین نہیں کیا۔ ما ينطق عن الهوى، اپنی فکر سے یہ بات نہیں کرتا کہتا کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی،
یہ وہی ہے جو اس کی طرف آ رہی ہے. ستاروں کی طرف وہی قرآن نے کہا. وہی کا لفظ سما کی طرف وہی، عرض کی طرف وہی، کائنات کی اشیاء کی طرف وہی، شہد کی مکھی کی طرف وہی. وہی وہ رہنمائی جو کسی کی اپنی کاوش کا نتیجہ نہ ہو اس قسم کی مکمل غیر متبدل. تو جو کہا کہ ستاروں کی طرف بھی وہی ہم نے کی تھی، آسمان کی طرف وہی کی تھی، اسی قسم کی ایک وہی ہے جو اس انسان کی طرف ہم نے کی ہے کہ وہ تم تک پہنچا دے. اب یہ جو چیز ستاروں کی بات ہے تم نے ان کی رہنمائی کے مطابق سفر کر کے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ ٹھیک منزل پر پہنچاتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ساتھ نہیں چھوڑ جاتے. تجربے کے بعد اس پہ پہنچے ہو نا. جس نے وہ تجربہ نہیں کیا ان کی رہنمائی کا، وہ اس سے کوئی استفادہ ہی نہیں کر سکتا. وہ یقین سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ فی الواقعہ ان کا بتایا ہوا راستہ منزل تک حتمی طور پہ پہنچا دے گا، دھوکہ نہیں دے گا. وہ نہیں کہہ سکتا. یہ وہی کہیں گے جنہوں نے تجربہ کیا. کہا کہ سیدھی بات ہے کہ یہ بھی ایک کچھ راستے کے ستارے ہیں، کچھ نشانات راہ ہیں جو وہی دیتا ہے. اس پہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لو. وہی طریق عمل جو ان ستاروں کے متعلق تم نے اختیار کیا تھا، وہی طریقہ کار ان نشانات کے متعلق بھی اختیار کر دو. اس کے بعد خود دیکھ لو کہ یہ کس نتیجے پہ تمہیں پہنچاتے ہیں. اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اپنے دعوے کی صداقت کی شہادت کا طریق یہ کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ میرا بتایا ہوا پروگرام صحیح منزل پہ نہیں پہنچائے گا اور کہہ رہے ہو کہ تمہارا پہنچائے گا، تو کہا اس میں کوئی بحث مناظرے جھگڑے فساد کی بات ہی نہیں ہے. تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو، میں دخل نہیں دوں گا. مجھے میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو، تم دخل نہ دو. نتیجہ خود بتا دے گا کہ کس کا پروگرام انسانیت کے لیے نفع بخش ہے. بات صاف ہو گئی. تجربہ کرو، پریگمیٹک ٹیسٹ. مذہب کی دنیا میں عزیزان من یہ طریق بتانا، صداقت کی پرکھ اپنے دعوے کی ثبوت میں کہ اس پہ عمل کر کے دیکھ لو کہ تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو. مذہب کے ہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا. وہاں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بمایست زیادہ رنگی کن گرد پیرے مغانگ ہوئے، جیسا کہا گیا ویسا کرتے چلے جاؤ. ارے بابا کرنے سے کچھ ہوتا ہے نہیں. قیامت میں جا کے پتہ چلے گا نا ثواب تمہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کے جنت ملے گی. یہاں نہیں کچھ بھی. یعنی مذہب یہ استنتاجی طریق جسے کہتے ہیں کہ نتیجے سے کسی دعوے کا ثبوت مہیا ہونا، مذہب یہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کرتا ہی نہیں ہے. اس کے یہاں نتیجہ ہی نہیں نکلتا. یہ دین ہے جو وہ مناظروں سے مکالموں سے منواتا نہیں. ہاتھو برہانکم کہا بات کرنی ہے تو دلیل لاؤ، اور ثبوت مانگتے ہو تجربہ کر کے دیکھو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. تجربہ کر کے دیکھو. یہ ہے عزیزان من دین کی خصوصیت. یہ ہے مذہب کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور کیفیت. ان عربوں سے یہ کہا کہ جو صرف ستاروں کے سہارے سفر کرتے تھے. وہ جو جولین اکسلے نے کہا تھا کہ عام انسان بھی بات سمجھ لے اور پھر بڑے سے بڑا مفکر بھی اس کو سمجھے. تو عام انسان تو جو اولی مخاطب قوم تھی عرب، انہوں نے بات سمجھی. آج اس ہماری علم و تحقیق میں جو دور بہت آگے ہے ان ادوار سے،
اور زیادہ نہیں، علم الافلاق تو پوچھیے